الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیغمبر، آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اور آگے آنے والی آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ تھا، اور چونکہ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے، ان کے بہت سارے عزیز و اقارب رشتہ دار وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب کچھ فتوحات حاصل ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی طرف سے چونکہ خرچ کرنے کی بہت ترغیب تھی تو خرچ کرتے تھے، تو اپنے عزیز و اقارب جو ابھی مشرک تھے، اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے تھے، ان سے ہاتھ روکتے تھے، ان پر خرچ نہیں کرتے تھے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ شاید اس مالی تنگی سے متاثر ہو کر وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اور حکم یہ ہے کہ جو تو ہمارے ذمہ فرض اور واجبات ہیں مالی اعتبار سے، جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، جانوروں کی زکاتیں ہیں، تو فطرانہ ہے، یہ تو غیر مسلموں پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہیں۔ چنانچہ معروف اور مشہور حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بنا کر مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے، جو ہدایات درج کروائی جاتی تھیں ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے اغنیاء سے وصول کر کے وہیں کے مسلمان فقراء پر خرچ کیا جائے۔ تو یہاں پر چونکہ مسلمان ہونے کی قید موجود ہے اور یہ وصول کرنے کا تعلق بھی فرض زکوٰۃ وغیرہ کے ساتھ تھا، اس لیے یہ تو صرف مسلمانوں پر ہی خرچ کیا جا سکتا ہے، غیر مسلموں پر نہیں۔ لیکن نفلی صدقات یہ غیر مسلموں پر بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی تعلیم دے دی کہ تمہارے خرچ کرنے یا نہ کرنے سے ان کی ہدایت کا تعلق نہیں ہے۔ ہدایت براہ راست اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، جو اس کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے تم ان پر خرچ کر لیا کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو یہ تمہارے اپنے فائدہ کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی خیر کا کام کرتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو، اور اللہ کے راضی ہونے سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اسی نیت سے، اسی غرض سے انسان کو اعمال کرنے بھی چاہیے، چاہے وہ مالی ہوں چاہے وہ بدنی ہوں۔ تفسیروں میں واقعہ ایک منقول ہے کہ ایک عالم دین تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی فراوانی بھی عطا فرمائی تھی اور دین کا فہم بھی عطا فرمایا تھا، تو وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے، اور جب کوئی ان سے بات کرتا، ان سے پوچھتا، تو قسم اٹھا کر کہتے کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی۔ لوگ کہتے کہ آپ تو اتنے سارے لوگوں کے اخراجات اٹھاتے ہیں، اتنے سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور ادھر قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کی، تو یہ تو سچی قسم نہیں ہے۔ تو وہ قرآن پاک کی یہی آیت تلاوت کرتے تھے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، کہ وہ جو کچھ میں کرتا ہوں وہ تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہوں۔ چنانچہ اگر انسان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر کسی پر احسان جتلانے
یا خرچ کرنے کے بعد اس کو تکلیف پہنچانے کی نوبت ہی نہیں آتی، اسی وقت یہ نوبت آتی ہے جب یہ تصور اور خیال کمزور پڑ جاتا ہے کہ یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ تو ہمارے محسن ہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچنے کا ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں جن پر ہم خرچ کرتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچنے کی بھی آگے شرط ذکر کی ہے کہ اپنے آپ کو بھی فائدہ تب پہنچے گا کہ جب تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی مقصد کے لیے خرچ نہ کرو۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کہ اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور مقصد کے لیے خرچ نہ کرو، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، تمہیں بھی فائدہ تب پہنچے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی مقصد کے لیے خرچ کرتے ہو تو پھر وہ رائے گاہ ہے، بیکار ہے، تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اپنے آپ کو فائدہ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ جو تم نے کیا ہے 10 گنا یا 700 گنا، جس اعتبار سے جس جگہ کے مصرف اور جس ایمانی طاقت کے ساتھ خلوص کے ساتھ خرچ کیا ہے، جو بھی اللہ کا وعدہ ہے اس وعدے کے مطابق تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو تم خرچ کرتے ہو اس کے بالخصوص اصل مستحق وہ غریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مقید کر لیا ہے، روک لیا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ اس مصروفیت کی وجہ سے زمین میں اپنی ضرورت کمانے کی غرض سے آنے جانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اگرچہ بہت ساری جگہوں پر خرچ کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ایک مصرف کی طرف ہم لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بھی مشہور ہے بخاری اور مسلم شریف میں، اس کے اندر بھی اسی مصرف کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس میں واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ آج رات میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، کسی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ وہ رات کے اندھیرے میں نکلا اور کسی خاتون کے گھر میں چپکے سے کچھ مال دے کر آ گیا۔ صبح لوگوں میں چرچا ہونا شروع ہوا کہ کوئی آدمی کسی بدکار خاتون کو صدقہ دے گیا ہے، اس کا مالی تعاون کر گیا ہے۔ تو وہ خبر اس تک بھی پہنچی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ارادہ کیا کہ آج رات میں پھر اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو نکلا اور ایک آدمی اس کو ملا اور اس کو محسوس ہوا کہ یہ ضرورت مند ہے، چپکے سے اس کے ہاتھ میں اس کی مٹھی میں پکڑا کر گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر لوگوں میں چرچا شروع ہوا کہ کوئی آدمی کسی مالدار اور غنی کو صدقہ دے گیا ہے۔ تیسرے دن اس کو اطلاع ملی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تیسرے دن پھر خرچ کرنے کا ارادہ کیا۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ یہ تیسرے دن بھی نکلا اور کسی آدمی پر اسی طرح خرچ کر کے چلا گیا۔ تو پھر اگلے دن صبح کو یہی چرچا شروع ہوا کہ کوئی آدمی کسی چور کے اوپر صدقہ کر گیا ہے، اور اس نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا جس نے آ کر یہ بتلایا کہ جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے
یہ سارا کا سارا اللہ کے ہاں قبول ہے۔ نفلی صدقات تھے، عین ممکن ہے کہ تمہارے پہلے خرچ کا اثر یہ ہو کہ وہ خاتون اپنی برائی سے توبہ کر لے، اور مالدار آدمی کو ترغیب ملے کہ مجھے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور عین ممکن ہے کہ چور یہ سوچ کر کہ حلال طیب راستے سے بھی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، وہ چوری سے باز آ جائے۔ پھر آگے یہی آیت کی طرف ذکر ہے اور متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اصل مصرف تمہارے خرچ کا کچھ اور ہے، اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر کل کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔